آئیے بڑھتے ہیں عائلی زندگی کے سبق میں ایک سب سے اہم موضوع کی طرف، جو کہ ہے زوجین کے حقوق و فرائض۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ زوجین سے مراد ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔ جب وہ اپنا نکاح کا کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں تو وہ ہسبینڈ وائف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بانڈ سائن کر لینے کے بعد ہر فریق پر دوسرے کے رائٹس کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے جو شریعت نے اس پر اس فرد کی بابت کچھ فرائض حقوق مقرر کیے ہیں، اس نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح شریعت اسلامیہ نے مرد پر عورت کے حقوق مقرر کیے ہیں اور عورت پر مرد کے حقوق پورے کیے ہیں۔ تو جیسا کہ جب دونوں فریق یعنی ہسبینڈ اور وائف ان فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں، اپنے رشتے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو ان کی زندگی ایک مثالی زندگی بن جاتی ہے۔ دیکھنے والے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کا رشتہ کس قدر خوبصورت ہے۔ تو ہم نے ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لے کر چلنا ہے تاکہ ہمارا رشتہ اچھا رشتہ بن سکے۔ تو جیسا کہ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتاتی ہے، تو اسی میں سے زوجین کے حقوق و فرائض ایک اہم چیپٹر بنتا ہے، جس کو آپ کے نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ انسان ان فرائض سے غفلت نہ برتے جو کہ اس کے اوپر عائد کیے گئے ہیں، اور وہ دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ قرآن مجید زوجین کے باہمی حقوق کے معاملے میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق۔ یعنی اس آیت سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر عورت کے حقوق مقرر کیے اور عورت پر مرد کے حقوق مقرر کر دیے۔ دونوں پر واجب ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اسلام جیسا کہ انسانیت کو برابری کا درس دیتا ہے، کوئی انسان دوسرے سے افضل نہیں ہوتا، تمام انسان برابر ہیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں، سوائے تقوی والے کے، کہ جس میں تقوی کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اب یہاں میاں بیوی کے رشتے میں بھی دونوں کو مساویانہ حقوق دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک نقطہ ایڈ کرتی چلوں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بیوی کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، شوہر کو حکمران بنا دیا گیا اور بیوی پر سے تمام ذمہ داریوں کو ساقط کر دیا گیا، اور شوہر کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ بیوی کے نان نفقے اور تمام ذمہ داریاں اب شوہر کے سر پر آتی ہیں کہ اس نے پوری کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے شوہر کا رتبہ بڑا ہے اور بیوی کی جو حقوق ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمام انسانوں کو مساویانہ حقوق و فرائض دیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا فرائض ہیں۔ اب جو شوہر کے حقوق ہیں وہی بیوی کی ڈیوٹیز ہیں، وہی اس کے فرائض ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور اپنی ڈیوٹیز کو اچھی طرح سے سر انجام دینا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ایک بیوی کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی بن کے رہے، اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرے، چاہے وہ جسمانی ضرورت ہے یا روحانی ضرورت ہے یا اس کے گھر کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے تو اس کو وقت پہ کھانا دے دے، اس کو پیاس لگی ہے پانی پلا دے۔ اگرچہ مرد اپنے یہ تمام کام خود کر سکتا ہے، لیکن ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو پیار محبت میں اضافے کے لیے اپنے شوہر کے تمام کام خود سر انجام دیتی ہے۔ تو پہلا جو مرد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھی بیوی بن کر رہے۔ اسی نقطے پر قرآن مجید نے کچھ یوں روشنی ڈالی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف روشنی ڈالی ہے کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو مرد کی غیر موجودگی میں اس کی چیزوں کا خیال رکھتی ہے اور اپنی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اگر مرد گھر میں نہیں ہے اور وہ کسی شخص کا آنا اپنے گھر میں ناپسند کرتا ہے تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرے، اس کی چیزوں کی، اس کے گھر کی، اس کے مال اسباب کی، اس کی اولاد کی، اور ساتھ ساتھ اپنی بھی حفاظت کرے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے امانت میں خیانت۔
بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے رائٹس، اس کے حقوق کے حوالے سے امانت میں خیانت نہ کرے، اور ساتھ ہی اس کی جو چیزیں ہیں جو اس کی ملکیت میں آتی ہے اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ جیسا کہ مرد گھر سے گیا ہے اور بیوی پر لازم آتا ہے کہ وہ اس کی گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے اور امانت میں خیانت نہ کرے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی کسی چیز کا نقصان نہ کرے یا گھر کی کوئی چیز اٹھا کر کسی کو نہ دے دے، اپنے شوہر کی اجازت سے ہی کوئی ایسا عمل کرے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے شوہر کے راز افشا نہ کرے۔ میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سیکرٹ ہوتی ہے۔ آپ پر لازم آتا ہے کہ اگر وہ شوہر ہے تو بیوی کی باتیں کسی دوسرے سے شیئر نہ کرے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی باتیں کسی دوسرے سے شیئر نہ کرے۔ آپ نے اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی رکھنی ہوتی ہے، ایک کمرے کی چار دیواری تک ہی آپ کے معاملات ہوں۔ آپ میں کوئی خوشی کا لمحہ ہے تو بھی وہ کمرے کی چار دیواری سے باہر نہ جائے اگر آپ اس کو سیکریٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ میں خدا نخواستہ کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے تو وہ بھی کمرے کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کو افشا نہ کرے، ان کو اپنی دوستوں سے جا کر نہ کہے، اور اسی طرح یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کا خیال کرے کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے اموال و اشیاء کے ساتھ اس کی عزت و آبرو اور حسب اور نسل اور نسب کی بھی حفاظت کرے۔ یعنی قرآن مجید نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ دوستی یا روابط کے معاملات نہیں رکھتے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں جو کہ مخالف جنس کا ہوتا ہے تو اس کا بسا اوقات نتیجہ زنا کی صورت میں نکلتا ہے، اس سے ایک مرد کا حسب یا نسب اور نسل خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بیوی کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے نسب اور نسل کی بھی حفاظت کرے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب حدیث شریف کے مطابق اچھی بیوی یا مثالی بیوی کون ہے؟ تو حدیث شریف کے مطابق اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو اور وہ اسے کوئی حکم دے تو اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی اشیاء کی اور اپنی حفاظت کرے۔ تو یہ حدیث شریف کے مطابق ایک اچھی بیوی کے اوصاف ہیں جو ایک عورت میں ہونے چاہیے کہ جب اس کا کسی سے نکاح ہو تو وہ ان اوصاف کے ساتھ کسی کے نکاح میں داخل ہو۔ اگلا نقطہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے بیوی کے حقوق یا شوہر کے فرائض۔ یہ دونوں باتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں کہ جو بیوی کے حقوق بنتے ہیں وہ بیسیکلی شوہر کے فرائض ہوتے ہیں، وہ شوہر پہ ڈیوٹیز ہیں، وہ اس پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا، اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے۔ تو آئیے اس نقطے پر بات کرتے ہیں۔ شوہر کے فرائض یا ایک مرد کے فرائض کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کا متن کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ تو بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمام لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ آپ کے دینی معاملات، آپ کی انفرادی زندگی ایک طرف اور آپ کی خاندانی زندگی ایک طرف، آپ نے تمام معاملات کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو ایک مرد کے اوپر اس کے خاندان کی، اس کی بیوی کی ذمہ داری آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مثالی شوہر، ایک مثالی باپ، ایک مثالی مرد بن کر دکھائے کہ وہ اپنی زندگی کو اس قدر اچھے انداز سے لے کر چلے، اس قدر اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مرد پر جو سب سے پہلی ذمہ داری نکاح کا بانڈ سائن کرنے کے بعد آتی ہے وہ ہوتی ہے کفالت اور نان نفقہ کی۔ بیوی سمیت خاندان کے تمام افراد کی کفالت کی ذمہ داری ایک مرد کے اوپر ہے، ایک شوہر کے اوپر ہے۔ عورت پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی کہ اس نے خود اپنا خیال رکھنا ہے، وہ اسے باہر جانا ہے، کما کر آنا ہے، کھانے پینے کا سامان اپنا خود کرنا ہے، اپنے کپڑے شپڑے خود تیار کرنے ہیں۔
نہیں، یہ ذمہ داری ایک شوہر کو دی گئی ہے کہ جب اس نے عورت کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب اس نے جس طرح سے وہ اپنا خیال رکھتا ہے اپنے کھانے پینے، اپنے اوڑھنے بچھونے کا، ویسے ہی اس نے اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر جب اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور وہ ایک خاندان کی صورت اختیار کر لے تو اب پورے خاندان کی ذمہ داری ایک مرد کے اوپر آتی ہے کہ اس نے کفالت اور نان نفقہ کا حق دینا ہے۔ اور اسی طرح مہر کا حق بھی ہوتا ہے عورت کو حاصل۔ جیسے ہی ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح کی ایک اہم شرط ہوتی ہے کہ مرد پر لازم آتا ہے کہ اس نے مہر کے طور پر کچھ رقم یا کوئی بھی چیز اپنی عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے مخصوص کرنی ہے، اور پھر اس میں اس کو مکمل رائٹ دے دینا ہے، وہ اس کو جیسے چاہے خرچ کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو منتھلی پاکٹ منی بھی دے دیا کرے تاکہ وہ اپنی ضروریات اپنی مرضی کے مطابق پوری کر سکے اور اس کو گھر سے باہر جانے کی خود ضرورت پیش نہ آئے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے بنیادی ضروریات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بنیادی ضروریات میں روٹی، کپڑا اور مکان شامل ہے، تو مرد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب وہ نکاح کرے تو وہ دیکھے کہ کیا اس کے پاس اتنے اسباب موجود ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا خیال کر سکتا ہے۔ اگر وہ اتنے استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ نکاح کرے، پھر وہ اس کی طرف نہ آئے بلکہ وہ اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے روزے رکھے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر اللہ نے اس کو اتنی وسعت دی ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کر سکتا ہے، وہ اپنے خاندان میں اضافہ کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے اور پھر یہ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے تمام اخراجات وہ خود اٹھائے، اس کو سیزنل کپڑے بھی لا کے دے، اس کو دن میں 3 وقت کا کھانا بھی دے اور اس کی تمام اشیاء کی حفاظت کرے، اس کے لیے 4 دیواری کا بھی اہتمام کرے، چاہے وہ الگ گھر کی صورت میں ہو، چاہے گھر میں ایک پورشن کی صورت میں ہو، یا کم سے کم ایک سیپریٹ، ایک پرائیویسی میں جو کمرہ ہوتا ہے اس صورت میں ہو۔ تو یہ مرد پر عورت کی بابت کچھ فرائض ہیں جو کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اگلا حق عورت کا ہے حق ملکیت۔ مرد کو چاہیے کہ جو بھی اس کی بیوی کی کسٹڈی میں چیزیں آتی ہیں جن کی وہ مالکن ہے، چاہے وہ مہر ہے، چاہے وہ اس کی وراثت میں سے اس کو کچھ ملا ہے یا اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو کچھ حاصل ہوا ہے، تو وہ اس میں تصرف کا، خرچ کرنے کا تمام حق رکھتی ہے۔ اگر تو اس کے پاس اتنے پیسے، اتنا مال و دولت ہے کہ وہ کوئی کاروبار کر سکے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو اجازت دے کہ وہ اپنا پیسہ جیسے چاہے خرچ کرے، جیسے چاہے لگائے۔ ہاں، یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کی بیوی کسی غلط کام میں لگانا چاہ رہی ہے، کسی حرام کام میں لگانے جا رہی ہے، تو اب مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک سرپرست ہونے کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے وہ اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے، لیکن یہاں پر حق ملکیت عورت کو بہرحال دیا گیا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، نیک سلوک۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے، ہم تمام رشتوں کو دیکھیں، اپنے تمام معاملات کو دیکھیں تو یہ ہم تمام انسانوں پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم نے نیک سلوک کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، زوجین کے تعلق میں بعض اوقات، اللہ معاف کرے، بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کو اپنی پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں، جو کہ ان کو اپنی نوکرانی سمجھ لیتے ہیں اور ہل کے گلاس پانی کا بھی نہیں پیتے۔ تو ایسے ہی مردوں کو سمجھانے کے لیے یہ نقطہ ایڈ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے مردو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عورتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے نکاح کی صورت میں آپ کے زیر تسلط تو دے دی ہیں، لیکن کل کو آپ سے اس کی جواب دہی بھی ہوگی کہ آپ نے اس کے حقوق ادا کیے یا نہیں، آپ نے اپنے فرائض کی جواب دہی کرنی ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھیں، آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کریں اور اس پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈریں کہ اگر آپ کا برا یا منفی رویہ اس کے دل کو دکھانے کا باعث بنا تو کل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی جواب دہی ہو جائے گی۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے۔ مرد پہ فرائض عائد کیے گئے ہیں،
اگر وہ اپنی عورت کا خیال کر رہا ہے، اپنی بیوی کے حقوق کو پوری طرح ادا کر رہا ہے، تو وہ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، عدل و احسان کا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کو بن مانگے چیزیں لا کر دے دیں۔ اگر وہ ایک چیز مانگے اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کی پسند کے مطابق 2 لا کر دے دیں، تو یعنی یہاں پر عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ اپنی چادر کے، اپنی وسعت، اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ قرآن مجید میں، سنت رسول میں عورت کی وراثت کے احکام بتا دیے گئے ہیں۔ ہمارے اسلامی معاشروں میں بھی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سخت عذاب کی وعید ہے، لہٰذا مرد پر یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ اس نے عورت کو وراثت میں اس کا جائز حق دینا ہے جو کہ شریعت نے متعین کیا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ اختتام پذیر ہوا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔